السلام علیکم ویورز، مجاہد پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اپنے ویلاگ میں ذکر کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور پنجاب کے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے محسن لغاری کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ جو لیک ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے یہ پاکستان میں ڈرامے چلتے ہی رہتے ہیں آڈیو لیکس کے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا ذکر کریں کہ اس میں کیا ہوا ہے، میرے خیال میں پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ یہ جو آڈیو لیک والا معاملہ ہے، جو ڈرامہ چلتا ہی رہتا ہے، تو یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی چیز ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے میرے خیال میں یہ جو ابھی ہوا یا اس سے پہلے جو ہو جاتے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون اور کیوں کرتا ہے، کیونکہ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے ٹیلی فون جو ہے نا اس کو ریکارڈ کرے اور پھر جو ہے نا پبلک بھی کرے۔ تو میرے خیال میں اس چیزوں کو کنڈم کرنا چاہیے، تمام پارٹیوں کو مل کر اس چیز کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ شوکت ترین سے منصوبہ مبینہ آڈیو میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کو 750 ارب کی کمٹمنٹ دی ہے، آپ سب نے سائن کیا ہے۔ آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ دی تھی وہ سیلاب سے پہلے دی تھی، اب کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اب یہ لکھنا ہے کہ اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں پائیں گے، یہ لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ آگے پھر شوکت ترین کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں ان پر دباؤ پڑے، یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں اور ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ کس پر دباؤ ڈالنا ہے؟ وفاق پہ، مرکز پہ، جو مرکز کی حکومت ہے ان پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اچھا، وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے بھی اس کے جو ہے نا سوال کیا اسے کہ کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو جواب میں شوکت ترین کہتے ہیں کہ یہ جس طرح چیئرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو، یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا پیسے کہاں سے پورے کریں گے، یہ منی بجٹ لے کر آ جائیں گے، یہ ہمیں مس ٹریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آگے شوکت ترین کہتے ہیں کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان دے رہے ہیں۔ یہ وہی ٹرانسکرپٹ ہے جو دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ آج مطلب جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا پاکستان کو جو $1 ارب کا قرضہ ہے وہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے نا ان دونوں کے درمیان اس نے شوکت ترین نے خط لکھا ہے، بلکہ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے محسن لغاری سے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ مطلب آپ اس سے جو ہے نا جو کمٹمنٹ ہے اسے یو ٹرن لے لیں۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ کیا اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب جو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب جو معاہدہ ہوا ہے تو وہ بھی سابق حکومت نے کیا ہے، تحریک انصاف نے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو صوبے ہوں گے اس کے پاس جو سرپلس بجٹ ہوگا وہ وفاق کو دیں گے۔ تو اس پہ سب پہلے راضی تھے، لیکن جب اینڈ ٹائم آ گیا تو یہ اب اس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ ہے تیمور سلیم جگڑا کا۔ تیمور سلیم جگڑا جو خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ ہے، اس نے خط لکھا ہے، اور خط اس نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم وفاق کو جو سرپلس بجٹ ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے اگرچہ اس سے انکاری ہے کہ آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا ہے، میں نے وفاقی وزیر خزانہ کو خط لکھا ہے مفتاح اسماعیل کو، لیکن آج مفتاح اسماعیل نے جو پریس کانفرنس کی تو اس نے کہا کہ مجھے خط لکھنے سے پہلے اس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے۔ تو یہ مطلب دونوں صوبے جو ہے نا اس سے انکاری ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ جو فنڈ مل رہا ہے پاکستان کو، جو قرضہ مل رہا ہے آئی ایم ایف سے، تو وہ جو ہے نا نہ ملے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ تو آپ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ان کی کوشش ہے کہ اس طرح کا ہو کہ ان کو جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ ناکام ہو جائے۔
اچھا، ابھی تک ان جو تحریک انصاف کی وجہ کی طرف سے ان کی تردید بھی نہیں آیا کہ آڈیو لیک جو ہے نا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آج اسد عمر نے تیمور سلیم جگڑا کے ساتھ جو پریس کانفرنس کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ ہاں یہ ہے لیکن یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ایز اے ایکس فائنانس منسٹر شوکت ترین ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی مطلب ریاست کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہے۔ تو اس تحریک جو تیمور سلیم جگڑا نے جو خط لکھا ہے اس کے حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ وہ خط میں یہ لکھا ہے کہ جو وفاق کے ذمے تقریباً 100 ارب روپے کے بقایا جات ہیں وہ ابھی تک ادا نہیں کیے۔ دوسرے جو ہے نا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کو کہا ہے کہ جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے جو فنڈ مختص ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو بات تو یہاں پہ ہی ہم کریں گے کہ آیا جو پہلے جو فنڈ مختص کیا گیا تھا جو مرج اضلاع ہے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہے، تو آیا وہ فنڈ وہاں پہ صحیح طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ ابھی کچھ ہفتہ پہلے کوئی رپورٹ بھی آئی تھی کہ اس میں بھی جو ہے نا اربوں روپے کے کرپشن ہوئی اور پھر جو فنڈ مختص تھا وہ سارا وہاں پہ خرچ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے آپ لوگوں نے کون سا جو ہے نا تیر مارا ہے کہ وہاں پہ جو خرچ کیا گیا ہے، تو کیا آیا وہاں جو فنڈ مختص تھا وہ وہاں پہ خرچ کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اگر بات کی جائے تحریک انصاف کی سیاست کی، تو وہ سیاست نہیں کر رہے، بلکہ وہ سیاست تو کرنی چاہیے، حکومت کے خلاف کرنی چاہیے، جو سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف کرنی چاہیے۔ ابھی تحریک انصاف جو سیاست کر رہی ہے وہ ریاست کے خلاف، ان کا جو مین مقصد ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، ملک چاہے باڑھ میں جائے، عوام باڑھ میں جائے، لیکن عمران خان کو کرسی ملنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک جو ان کی ایک ہے کارکن ہے، نام تو میں بھول گیا ہوں، البتہ میرے خیال میں کوئی تارڑ نام ہے، وہ ایک خاتون ہے، تو اس نے پہلے بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو ہم ملک کو آگ لگا دیں گے۔ تو مطلب ان کا جو وتیرہ ہے، ان کا جو مطلب چاہے عمران خان کو کرسی نہ ملے تو پھر کچھ بھی نہ، بے شک ملک ہو یا نہ ہو، عوام ہو یا نہ ہو، لیکن عمران خان کو کرسی دینی چاہیے، چاہے وہ جس طرح بھی ہو۔ تو میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر یہ اس پوزیشن تک پہنچ گئے ہیں، اسی لیول تک، تو یہ اسی عوام نے یہاں تک پہنچائے ہیں۔ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو IMF اور پاکستان کا جو ڈیل ہوا ہے وہ ناکام ہو جائے، تو پھر اس کے انجام کا پتہ ہے کہ ہوگا کیا؟ پاکستان کا سری لنکا سے بھی جو ہے نا بدتر حال ہوگا۔ تو اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر یہ سیاست کہاں پہ کریں گے، یہ حکومت کہاں پہ کریں گے؟ تو میرے خیال میں اس طرح جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے، پہلے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ جس طرح جو ملک جس حالت سے گزر رہا ہے، جو موجودہ جو سیلاب کی وجہ سے جو ملک کی صورتحال ہے، تقریباً 10 ارب سے زیادہ ملک کا نقصان ہوا ہے، 10 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا کے پاس جا رہے ہیں، ابھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اگر یہ اس طرح کی جو ہے نا ریاست کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو یہ نقصان ہے صرف عوام کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے اور ان کے لیے بھی ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے نا ان کو گریز کرنا چاہیے، اور ابھی سب مل کر، چاہے اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہے، یہ ہے جدھر بھی ہے، سارے مل کر جو ہے نا ایک پیج پہ ہونا چاہیے عوام کے بارے میں اور ملک کے بارے میں، جو ملک کو جو مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اس کو اس سے نکالنا چاہیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔